بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. صدق اللہ مولانا العظیم. خطیب ذی وقار، لائق تقریم، سب عظیم اور معزز حاضرین، میں اس آپ کے ملک میں پہلی دفعہ حاضر اور خدا کے بندوں سے خدا کے گھر میں ہی ملاقات اور ایک ایسے حسین جمیل خطیب کی معیت میں کہ جن کو دیکھ کر محسن اہل سنت، قائد اہل سنت، اپنے دور کے ولی کامل شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، ان کی رفاقتوں کے وطن رہ رہ کے مجھے یاد آئی. میرا ان سے جو تعارف ہے وہ پاکستان یا انگلستان کا نہیں، وہ مدینہ منورہ سے. جب بھی ہم 2 4 10 آدمی حرم پاک سے نکل کر کعبہ شریف جاتے تو راستے میں حضرت قائد اہل سنت علیہ رحمہ کا مکان جائے قیام موجود تھا تو ہم صبح کی چائے یا ناشتہ انہی کے دسترخوان پر کرتے. وہ عظیم خلیق مہربان رہنما اور حق آگاہ شخصیت. آپ سب کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ چن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وطن میں پہنچایا اور یقین دلایا کہ وہیں کے آپ نہیں ہیں، جس ملک میں بھی جا کے آپ بسیرا کریں وہی وطن ہے آپ. کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں خدا کا قبضہ نہیں، کوئی ایسا خطہ بتاؤ جہاں نبی پاک کی نبوت کی مہر نہیں، نبی پاک کی نبوت کی حکومت نہیں، اور کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں نبی پاک کا نام لینے والا. اور جن ملکوں میں کوئی نہیں تھا نام لینے والا، وہاں اللہ نے ایک ایک کو پکڑ کے اسی اندھیری بستی میں پہنچایا کہ جہاں بھی نور کی کرنیں اٹھنی اور سینے ایمان سے منور لے کر قرآن کی تفاسیر کے مطابق اعمال کی پونجی ہاتھ میں لے کر چلنے والے خلق رسول اور کردار صحابہ کی تصویر بن کر گلی گلی چلنے والے یہ لوگ، یہ اللہ کے فقیر ہیں اور نبی پاک کے سفیر ہیں. میں آپ سے ہم کلام ہو کر ذہنی طور پر روایات سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں اور اس جسمانی بڑھاپے پر روحانی جوانی اس لیے کہ یہ نہ کتابیں پڑھنے سے اور نہ تصویر چلانے سے
اور نہ زیادہ بات کرنے سے روحانیت ملتی ہے. یہ کوچائے رسول میں گداگری کے ویسے بھی پورے یورپ نے اس شہر کو مرکزی شہر قرار دیا ہے اور کائنات میں مخلوق میں جو نقطۂ ابتدا ہے خلق کا وہی ساری کائنات کا مرکز ہے اور اس مرکزی رسول عالم کی مرکزی امت کا اس یورپ کے مرکزی شہر میں آنا اور پھر اسی رسول اعظم کی بات رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق صوفی یہ کامل ولی یہ کامل حق آگاہ اور شناسائے رمز محبت جناب رومی کی زبان سے بیان کرنا. سنا ہے آج میچ ہوا مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ازل سے ابد تک مومن کا میچ جاری ہے. کتنے ہارے اور کتنے جیتے تاریخ گواہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے نہ سر ہلائیں نہ ہاتھ نہ پاؤں ہلائیں مگر میچ جاری ہے. جانتے ہیں اب جو کھلاڑی آپ کا میدان میں ہے یہ کب سے ہے؟ سب سے پہلی جنگ تو اس کی میچ جو لڑا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ تو اس دن سے آج تک میچ جاری ہے. کتنے ہارے اور کتنے جیتے. دنیا کا میچ ہے 2 آنسو بہائے چپ ہو گئے $20,000 مل گئے گزارا ہو گیا لیکن اس میچ میں ہارا ہوا جہنم گیا اور جیتا ہوا خدا کا ولی. کھلاڑیوں میں ذرا آپ کے میچ کی ابتدا کرنے لگا. اپنی زبان سے نہیں آپ کی چاہتوں کی تفسیر میں جناب رومی کے قلم سے کرتا ہوں. کیا خوب ارشاد فرمایا. دنیا کا دشمن نظر آتا ہے جان کا دشمن نظر آتا ہے دولت کا دشمن نظر آتا ہے عزت کا دشمن نظر آتا ہے ایمان کا دشمن نظر نہیں آتا مگر ہے. جان کا جسم کا دشمن کبھی کبھی نظر آتا ہے اور کہیں سرے راہ کہیں راؤنڈ اباؤٹ میں چوک میں گلی میں بازار میں بستی میں شہر میں دکان پر ہوٹل میں ملازمت میں فیکٹری میں کہیں آنکھ سے آنکھ لگی جاتی ہے پھر جدائی بھی ہوتی ہے لیکن جس دشمن کے مقابلے میں آپ صبح سے شام شام سے صبح تک بدستور میدان عمل کے اندر ہیں وہ نظر تو نہیں آتا اور اللہ نے فرمایا تمہیں نظر آئے نہ آئے اسی کو میں عدو مبین کہتا ہوں. تمہیں نظر آئے یا نہ آئے حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے لوگ مخالفت میری کرتے تھے تو دل ٹوٹتا تھا. یہ کائے تو میرے دشمنوں ہیں. تو ایک دن میں قرآن پڑھنے لگا تو اچانک میرے سامنے ایک ارشاد ربانی آیا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. اللہ سبحان اللہ. کس کو دشمن سمجھتے ہو؟ اصل تمہارا دشمن تو شیطان ہے اسی کو ہی دشمن سمجھو. تو اس کے بعد اگر انسان نے گالی دی بھی تو میں نہیں پوچھا میں کسی سے خفا ہی نہیں ہوا کیونکہ انسان تو میرا دشمن ہی نہیں. میرا دشمن تو وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اور وہ شیطان ہے اور اس کے ساتھ جنگ تو جاری ہے لہذا مزید جنگ کریں گے. حضرات یہ ہے وہ آپ کا میدان عمل جس میں وہ بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں جب کبھی کوئی مسجد میں آئے تو کیا اس نے ٹانگ پکڑی پاؤں کھینچا سینے پہ ہاتھ رکھا آگے نہ جانا
ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا اس نے. دشمن تو ہے. جب قرآن پڑھنے لگو تو روکا اس نے, ہاتھ سے چھینا قرآن میں. نظر بھی نہیں آتا, کان بھی نہیں پکڑتا, آنکھ پکڑتا بھی نہیں, اور جاؤ تو روکتا بھی نہیں, اور بلاؤ تو بولتا بھی نہیں, اور بولے تو سنتے بھی نہیں آپ. تو پھر وہ دشمن کیسا ہے؟ اور رب فرماتا تھا تخذوہ عدوا, وہ آپ کا دشمن ہے, آپ اس کو اپنا دشمن سمجھو. اور دشمن اپنے دشمن کی عزت نہیں چاہتا, دشمن اپنے دشمن کی آبرو اور خیریت, دولت اور امارت نہیں چاہتا. دشمن اپنے دشمن کی ضلالت, رسوائی, پسپائی, عظیمت, شکست اور بے آبرو رکھنا یہ اس کو پسند ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسا دشمن ہے کہ جو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اچھا نہ سمجھے مگر نظر نہیں آتا, تو پھر وہ رہتا کہاں. آج جناب رومی نے آپ کا اور آپ کے دشمن کے میچ کا ذکر کیا. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس میدان میں ہیں جہاں میچ جاری ہے, کوئی شک پڑ گیا اسی میدان میں؟ کبھی للکارا ہے آپ نے اس کو؟ کبھی بلہ اٹھایا ان کے لیے؟ جو وہ گیند پھینکتا ہے اپنی شرارتوں کا, کبھی اس کو حقارت کے ساتھ مارا بھی آپ نے, پھینکا بھی آپ نے؟ پھر یہ ون ون میچ ہے گیا. آپ نے اس کے ساتھ کبھی لڑائی کا اعلان کیا ہے؟ اس نے تو کر رکھا. اس نے خود کہا اللہ کریم میں نہیں چھوڑوں گا, میں چھوڑوں گا, میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ, اور میں کر کے دیکھوں, میں سب کو جہنم لے کے جاؤں, سب کو لے کے جاؤں. اللہ نے فرمایا جو کرنا ہے کر کے دیکھ. دیکھو بڑا پیار سے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. اللہ کریم جس کی وجہ سے میں رانائے درگاہ ہوا, ان کو چھوڑوں گا تو نہیں, ان کے راستے روکوں گا, ان کو آگے پیچھے اوپر نیچے سب پکڑ کے قابو کروں گا, جہنم لے کے جاؤں گا. پھر خود ہی کہنے لگا اللہ عبادت منہم المخلصین. لیکن کیا کروں, مجھے افسوس ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تیری ایک جماعت ایسی ہے کہ جو میرے قبضے میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا کون ہے وہ؟ فرمایا وہ ہیں جن کے دل تیرے عشق میں قید ہو گئے. جو مخلصین ہیں اس وقت اللہ نے فرمایا پھر یقین کر ان عبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے ہیں نا تو ان پر کبھی حاکم بن نہیں سکتا. جو میرے ہیں تو ان کے دلوں پر اپنی حکومت اور تسلط اور قبضہ کبھی جما نہ سکے گا. وہاں صرف میرا اور میرے محبوب کا قبضہ رہے گا. مگر وہ باز نہیں آیا, اس نے اپنی محنت نہیں چھوڑی. اور محنت کس نے چھوڑی ہے؟ اور آپ بار بار ناک آؤٹ ہو گئے ہیں, بار بار آپ شکست کھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک قوت آپ کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نہیں لے جا سکا. نماز تو لے گیا, حج لے گیا, زکوٰۃ لے گیا, رکوع لے گیا, سجدہ لے گیا, تلاوت لے گیا, عبادت لے گیا, پچھلی رات رونے کا مزہ لے گیا, لمبے لطیف عزیز مقبول محبوب سجدے لے گیا. لیکن بہت کوشش کے باوجود آپ کا ایمان نہیں لے سکتا. معلوم ہوا
کے رنگ و روغن چلے گئے، مکان کے بلڈنگ کے رنگ و روغن گئے، بستر گئے یا چارپائی گئی یا فرنیچر گیا، برتن گئے، مکان کی دیواریں بھی سلامت ہیں، بنیاد بھی قائم ہے۔ جب موقع ملے گا ہم پھر رنگ کر دیں گے۔ جناب بھی فرماتے ہیں پکو کچی برش اور پھر رنگ لگاؤ۔ رنگ کیسا لگاؤ؟ یہاں کے وہ بڑا اچھا فرماتے ہیں، سنیے حضرات، اور اپنے ایمان میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے مزے لیجیے۔ فرماتے ہیں میں جب شہر کا کیا نام ہے آپ جی محترم جہاں سے ہم آئے وہاں اپنے حاجی اقباسا کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے باغ عشق رسول میں مستی چلانے والے اور مستی سے بولنے والے حافظ فاروق احمد چشتی یہ مجھے کہنے لگے کہ آج کیا پروگرام ہوگا۔ میں نے کہا حالات دیکھیں گے تو اگر زور جوان ہوا تو مسئلہ بھی بیان کرے گا۔ وہی میں اندر آیا اور ملاقات ہوئی اور آپ کو دیکھا تو فیصلہ ہوا کہ مسئلہ بھی بیان اس کے لیے سلیم دل چاہیے، اس کے لیے پاکیزہ محبت کے اٹھتے ہوئے جذبات چاہیے۔ سونے اور ہیرے کی جو قدر نہ جانے، ہار بنا کے اسے گلے میں ڈال بھی دیا جائے تو وہ کھیلتا رہتا ہے، اچھالتا رہتا ہے، لیکن جسے ہیرے اور سونے کی قیمت کا اندازہ ہو وہ ہار لیتے وقت بھی ممنون ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، صرف یہ اتنے لوگ کافی ہیں، جب ختم کرنے لگے ہیں تو 15-20 نعرے کہتے لگا دیں۔ تو جناب روی فرماتے کہ آپ کا نفس جو ہے نا آدھا عدو کا نفس کا لذی بین جنبیک۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رجعنا من جہاد الاصغر الی الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ وما جہاد الاکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ جہاں سڑک ہوئے، جہاں بیویاں جائیں، جہاں بچے یتیم ہو جائیں، جہاں بیویاں بیوہ ہو جائیں، اور جہاں رشتے ٹوٹ جائیں، اور جہاں جسم پہ ٹکڑے ہو جائیں، وہ جہاد چھوٹا، تو اس سے بڑا جہاد کیسا ہوگا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ بڑا جہاد کیسا ہوگا؟ وما جہاد الاکبر، نبی پاک جواب دیتے ہیں آذا عدوک کا نفس کا الذی بین جنبیک، اس دشمن سے ایک بڑا دشمن ہے، اس سے لڑنا بڑا جہاد ہے، نظر تو نہیں آتا مگر ساتھ ساتھ رہتا ہے، بلکہ اندر رہتا ہے، اور کہاں رہتا ہے؟ بین جنبیک، آپ کے دو پہلوؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ آذا عدوک کا نفس کا الذی بین جنبیک، چھوٹے جہاد میں سر اڑتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، چلتا زمین پر چلتا آدمی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اور چھوٹے جہاد میں آدمی کٹ جائے، مٹ جائے تو ابدی زندگی لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور قبر میں جائے تو جنتی ہوتا ہے، اسے غسل نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کا وجود دنیا کے پانی سے زیادہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی تلوار کی زد میں آتا ہے تو ایک ایک گناہ اس کا نکل جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شہید پر جب تلوار چلے یا ٹینک کے نیچے آئے یا گولی لگے تو اس کے زبان سے چیخ نکلے اور فریاد ہو؟ نہیں، اسے موقع نہیں ملتا۔ کس بات کا موقع؟ کہ جب تلوار سر پہ پڑے یا گولی سینے میں لگے
اسی وقت پردہ اٹھتا ہے، خدا کے جلوے سامنے آ جاتا ہے اور ان میں وہ ڈوب جاتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتی۔ اور قرآن اس کا گواہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور یہ کھڑی نہیں تھی، وہ کل کی بات ہے، آپ کے سامنے ہے سارا قصہ۔ پردہ ہٹا، آنکھیں اٹھی، وہی رہ گئی۔ وہ آئے، بیٹھے، نارنگی ہاتھ میں دی، سیب ہاتھ میں لیا، چھری تیل ہاتھ میں رکھی، کاٹو اور کھاؤ۔ پتہ نہیں کہ سیب پہ چل رہی ہے کہ ہاتھ پہ چل رہی ہے۔ جمال یوسف احساس درد سے بے نیاز کر دے، تو جمال الہی اور جمال محمدی تو فرمایا یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں یہ مستی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ اگر بڑے جہاد میں کامیاب ہو جائے آدمی تو وہ کتنی بڑی اس میں فرق یہ ہے کہ شیطان سے لڑتے لڑتے آدمی ہار گیا تو مردود ہو گیا، اور اگر جیت گیا ولی اللہ ہو گیا۔ اس لیے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اب مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور قرآنی فیضات کی روشنی میں اہل علم و تقویٰ اور بصیرت بیان فرماتے ہیں، اہل حکمت و معرفت بیان فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی شرارتوں کا نام شیطانی قوت ہے۔ اس شیطانی قوت کو، اس نفس کو مارنا ضروری ہے، لیکن وہ کیسے؟ سر بریدن چیست کشتن نفس را، سر بریدن چیست کشتن نفس را، در جہاد و ترک گفتن لمس را۔ فرمایا سانپ زہریلا ہو تو آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن اس طرح کرتے ہیں پکڑنے والے، پکڑ کے زہر کے دانت اس کے نکال دیے جاتے ہیں، جب تک وہ کاٹے نہ زہر اثر نہیں کرتا، وہ دانت ہی نکال دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں۔ اور کبھی آپ نے بچھو دیکھا؟ یہاں تو میرے گھر ہوتی نہیں، یہاں بھی بڑے بڑے بچھو، وہ ایسا ڈنگ مارتے ہیں کہ جنت کے اندر پہنچا کے واپس آتے ہیں، بڑے بڑے بچھو، اور اس کو فارسی میں کشدم کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی وہ دم ٹیڑھی ہوتی ہے، مڑی ہوتی ہے، پیچھے کی طرف مڑی ہوتی ہے، جس کو میں ہاتھ لگاؤں گا وہ پیچھے ہی جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچھو پکڑ کے اس کی دم کاٹی جائے اور وہ آگے دو چھوٹے چھوٹے اس کے سینگ قسم کے ہوتے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں تو اس کو لاٹھی اور پتھر سے مارنے کی ضرورت نہیں۔ سانپ کے سارے دانت نکال دیے جائیں تو وہ بندے کے اوپر بھی چڑھ جائے اور منہ مارتا رہے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ دونوں جب لڑے کاٹیں تو جسم جاتا ہے، اور شیطان ان سے زیادہ زہریلا ہے، وہ کاٹے تو ایمان جاتا ہے۔ تو سانپ سے بچنا ہو تو اس کے دانت نکالو، بچھو سے بچنا ہو تو اس کے دم اور اس کے وہ سین کاٹ دو، اور نفس سے بچنا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ نفس کو قتل کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ غنی، اور وہ ایک ہی مصرے میں سوال بھی دیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں سر مریدن چیز کشتن نفس را، یہ سر کاٹنے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نفس ہی کو مارو۔ تو نفس کیسے مارے؟ فرماتے ہیں در جہاد ہوتا تو گفتن لمسرا، ہاتھ کو روکو،
اپنے آپ کو جہاد میں رکھو، جس سے اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے روکو اور اسے ترک کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہاں صوفیاء اعتراض کرتے ہیں، پھر جناب رومی خود اعتراض کرتے ہیں کہ روکنا تو کیا آپ نے ہاتھ گناہ سے روکا تو گناہ ختم ہو گیا؟ پھر گناہ کا منظر آیا، آپ نے آنکھ روک لی، بند کر دی، سر جھکا لیا، گناہ ختم ہو گیا؟ زبان سے گالی دینا، جھوٹ بولنا، آپ نے زبان بند کر دی تو کیا گناہ زبان کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ فرمایا رک جانا اور ہے اور گناہ کا ساری عمر مٹ جانا اور ہے۔ ہم آج تک اپنے آپ کو گناہ سے روکتے رہے اور گناہ کو قریب آنے سے روکتے رہے اور صوفیاء دل سے عشق رسول کا جادو لگا کے مٹاتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو روکنا کیا مانا ہے؟ عشق رسول کا جادو لگاؤ اور اس کو دل سے نکالو۔ فرمایا یہ شریعت کے اندر ایک جوہر ہے، یہ نماز پڑھنا، یہ رکوع کرنا، یہ تحیات میں بیٹھنا، وظائف پڑھنا، تلاوت کرنا اور ذکر میں مشغول رہنا، یہ شریعت ہے۔ لیکن اس کے نور کو دل کے اندر محفوظ کر لینا یہ ادائے رسول ہے۔ اسی ادائے رسول کو طریقت کہتے ہیں اور طریقت عشق کا دوسرا نام ہے۔ طریقت عشق کا دوسرا نام ہے۔ اور جب محبت اور عشق محبوب کی آ جائے تو محبت بھی دو قسم کی ہے۔ محبت بھی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو چھپانی پڑتی ہے، میرا خیال آپ سمجھ گئے ہو۔ آپ جس منظر میں ہیں اس میں پہلے قسم کی محبت کا تو نام نشان ہی نہیں ہے۔ میں بات کھولوں یا سمجھ گئے ہیں؟ بات کھولتے ہیں۔ ایک وہ محبت ہے کہ جس کو چھپاتے ہیں، اگر مجلس سے آدمی ہو اور محبوب کا ٹیلی فون آ جائے، آجے بھی گل کرنی میں مجلس بھی جاؤں، اس کو بھاگتا ہے اور وہ بھی بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے یا وہ کچھ ہے، سمجھ رہا تھا؟ تو ان کی یہ محبت چھپائی جاتی ہے، دکھائی ہی نہیں جاتی، اور جب دو چار جوتے لگے تو وہ بیچاری گم ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ اور ایک یہ محبت باپ سے چھڑاؤ، ماں سے بچاؤ اور بیوی سے چھپاؤ، دوستوں سے چھپاؤ، چپ چپ کرو، ملنا بھی ہو تو کہیں دور جا کے، اور وہ بھی دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتا تو نہیں ہے۔ اور جب کوئی لاٹھیاں دو چار چاندے اور جوتے 8 سر پہ پڑے تو محبت غائب ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک اور محبت ہے جو چھپائی نہیں جاتی، جو سنائی جاتی ہے، جو دکھائی جاتی ہے، جو اٹھائی جاتی ہے، اور بندہ چپ ہے تو آنسو بولتے ہیں، اور بندہ چپ ہو تو چہرہ بولتا ہے، بندہ بولتا نہیں لیکن آہیں بولتی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر سینے پہ آئے اور چابک لگتے رہیں، لاٹھیاں برستی رہیں تو پھر بھی عشق کی آواز اٹھتی رہتی ہے۔ کبھی آگ سے گزرتا ہے، کبھی جھلستا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی مار، کبھی کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ نہ چھپائے چھپتا ہے، نہ مٹائے مٹتا ہے، نہ اندر نہ باہر، جہاں دیکھو اسی کا نام، اسی کا کام، زبان کھلے تو نام یار کا، اور آنکھ دیکھے تو جلوہ یار کا، اور قدم چلے تو کوچا یار کا، اور نظر اٹھے تو سوئے یار، قدم چلے تو کوئے یار، دل ہلے تو جستجو یار۔ یہ محبت ہے۔ جب یہ محبت دل میں آ گئی تو پھر ایک دل ہے اور محبوب بھی ایک ہے، دوسرے کی جگہ نہیں رہی، اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، جس دل میں عشق نبی آ جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ ابھی آپ نے ایک خوبصورت عاشقانہ لہجے میں گفتگو کے دوران ایک شعر سنا، شعر تو 5-6 تھے،
لیکن جو میں دیکھ سکا وہ میں پھر دوبارہ نہ کروں. عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں ہے. عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. حضرات ایک میں چلتے چلتے ایک بات کل بھی میں نے سنائی تھی اور آج میں پھر سنانے لگا ہوں، کیونکہ میں آپ کے چہرے جب پڑھتا ہوں تو نئے نئے مضمون کھلتے شروع. اللہ عبدالرب مشتر پنجاب کے کسی زمانے میں گورنر رہے. انہوں نے بڑی غزلیں بڑی نعتیں لکھی ہیں اور ایک غزل میں کیا ایک شعر ہے جو آپ کے مطابق حال کے مطابق ہے. حال کے مطابق وہ فرماتے ہیں دل میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر. دل میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر. تم اگر آمد دلدار کا سامان تو کرو. تم اگر آمد دلدار کا کبھی چٹھی تو لکھو، کبھی جا کے دستک کو نوکری کرو، دعوت تو دو. میرے یار کبھی آ تو صحیح ملے گا. سارے گھروں میں تو چکر، سارے گھروں میں تو پھیرے لگا کے گزر جاتا ہے. میں بھی تو تیری راہ میں ہوں، کبھی میرے گھر میں بھی تو دعوت دی ہے کبھی آپ نے. گھر میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر. تم مگر آمد دلدار کا سامان کرو. آسان سامان جو بتایا گیا وہ یہ کہ جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اے نبی پاک کے عاشقوں، جب سارا جہان سو گیا ہو اور اس کی رحمتیں پہلے آسمان پر آ کے کہیں سارا دن پکارنے والوں میں تمہیں ملنے کے لیے آ ہی گیا. کیا بات کھولو نا، وہ بھی پیغام اس کی رحمت پیغام دیتی ہے. اور دروازہ میں آ ہی گیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے. دن بھر چیختے نہیں رہے، بلاتے نہیں رہے. اصل میں سارا جان مشغول کار تھا اور اس وقت تم مجھے بلائے. اب سارا جان سویا ہوا ہے، اب تیرا اور میرے ملنے کا وقت آ گیا. وہ کرتا کیا جلدی جلدی وضو کر کے سر سجدے میں رکھے آنسو آنے لگتا ہے. تو پکارتا ایک ہی گیت گاتا ہے سبحان ربی، سبحان میرا رب، سبحان ربی میرا رب، میرا رب. اور وہ بار بار جواب دیتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی، میرا بندہ. یہ کہتا ہے رب میرا، وہ کہتا ہے بندہ میرا. میں ایک بات سنانے لگا، یہ فقہ کی سب سے معتبر کتاب ہے ہدایہ، اس کی حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ تھے، اس کی دو قراتیں مشہور تھیں کہ وہ تسبیح اتنی پڑھی، انہوں نے اتنی پڑھی کہ جب وہ تسبیح چھوڑتے تھے مصلے پر اور نماز پڑھتے تھے تو اسی رفتار سے ہر دانہ ذکر کرتا ہوا چلتا. سبحان اللہ. یوں تسبیح کا دانہ چلتا. اور پھر جب کسی کو شبہ ہو، ان کو یقین ہو جائے یا شبہ ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے، تو پھر آتی رات اندھیرے میں مصلی لے کر دریا یا نہر پہ چلے جاتے اور پھر خشکی پہ بھی نہیں، لہروں کے سر پر مصلی بچھا کرتے. واپس آتے تو ایک دن اپنی بیوی کو فرمانے لگے ارے اللہ کی بندی، میں کیا کیا کر کے آتا ہوں اور تم پڑی رہتی ہو کس طرح. اور وہ جب نکلتے تھے تو یہ نماز وظائف پورا کرتی تو پھر انہوں نے گرا کر ہی دیا. تو انہوں نے کہا آپ کرتے کیا ہے؟ میں پانی میں مصلی ڈالتے نماز پڑھتا ہوں. تو پھر کل بھی دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے نفل پڑیں گے، کل بھی دیکھیں گے. تو پھر کیا کر دے گی؟ میں تماشا دیکھوں گی. اچھا دیکھ لینا. تو اس نے عشاء کی نماز قضا کر دی اور بے وضو کھانا پکایا اور حضرت صاحب کو کھانا کھلا کے خوب سیر کرا کے لٹا دیا. سحری کے وقت اٹھے اسی جلال میں، گئے نہر پر، چلتی نہروں کے اوپر مصلی رکھ کے جو ہی قدم رکھا تو حضرت جی پانی میں تھے اندر.
بڑی مشکل کے بعد وہ کپڑے گیلے، پانی کترا کترا، داڑھی پگڑی تو وہیں چھوڑا، وہ پانی نے واپس دی نہیں، تو واپس جب آئے گئے تو وہ انتظار میں تھی کہ حضرت صاحب آپ تو دیکھے ان کا کرو سے آئے جس طرح بالکل پانی میں مرغا گیلا ہوتا ہے، خشکی تو وہ آتا ہے جب جب، تو آپ نے پوچھا ارے یہ ہوا کیا کہ بھائی اس میں بڑی پریشانی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ بیگم سچ بتا تمہیں کیا کیا؟ میرا راز ظاہر ہو گیا، راز ظاہر نہیں ہوا، تیرے تقوی کے اندر جو روح تھی وہ میری پاکیزگی تھی، اس تیری نمازوں کی جو روح تھی وہ میرا تقوی تھا، میرے سحری کے آنسو اور آٹا گوندھ کے وقت بھی ذکر اللہ، اور روٹی پکاتے وقت بھی صلاۃ اللہ، اور روٹی الٹاتے وقت بھی یا اللہ، اور جب تمہیں میں ہنڈی پکا کے سامنے رکھتی چمچے کی ہر حرکت کے ساتھ میں درود پڑھ کے یہ کھانا کھلاتی رہی، نفل پڑھ کے تیری منزلیں اٹھاتی رہی، اور تو اتنا لطیف اور پاک ہو گیا کہ پانی نے بھی تمہیں نیچے نہیں جانے دیا، اور میں نے تو صرف ایک ہی نماز نہیں پڑھی تو تیرا یہ حشر ہو گیا۔ ایسی ماں کے دامن میں جو بچے پل کے جوان ہوں، وہ عرب ہو کے انگلستان ہو، وہ فلسطین ہو، شام ہو، مصر ہو، یا مدینہ منورہ ہو، یا آپ کا یہ شہر ہو، ایسی عورت کے لیے سارا جان برابر ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ جلوائی موجود ہے، اور ہر وقت کاسائے دن کھلا ہوا ہے، اور جلوائی جان کے قطرے گرتے رہتے ہیں۔ ادھر جگانے والا ٹی وی، اور چارپائی پر سے اٹھانے والی بیوی، اور سجدہ کرانے والی بیوی، یقین جانو یہ دو جس گھر میں ہوں تو کیا وہاں پیچھے نہیں آتے ہوں گے؟ حضرات میں نے کالج اس لیے بنایا، برطانیہ بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں 600 رہائش ہے، اور فرنیچر نفیس، بیڈ روم بہترین، اور بچیوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی یتیم خانے میں ہیں، کسی ایک مدرسے میں ہیں، اور روٹی اچھی نہیں ہے، بیڈ روم اچھا نہیں ہے، تعلیم اچھی نہیں، اور ہمیں ان کے گھر میں جو چیز پکتی اس سے بہتر کھلانے کو دیا جاتا ہے۔ استاد بھی اس طرح، اور صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، وہ پڑھتی ہیں، سوتی ہیں، جاگتی ہیں، اٹھتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں۔ شاید ٹی وی میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مختلف ملکوں کی بچیوں نے اپنے اپنے ملکوں کی زبان میں میلاد النبی کے موقع پر تقریریں دی۔ تو اب مزید 200 بچیوں کے لیے ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر سال ہم 200 بچی لیں گے، اور ان کے لیے ہم نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، اساتذہ کا، کتابوں کا، بستر کا، اور تمام دینی دنیاوی سہولتوں کا، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے ان سے جمع کر کے ہم رکھتے جائیں، 2 سال کے بعد 100-200 بچی کو عمرے کے لیے لے جایا جائے، اور ان کو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے کہ ان کو قبول کیا جائے تاکہ امت میں یہ چلا دے۔ حضرات آپ بھی جو حضرات یہ چاہیں کہ آپ کے گھر میں بھی عشق رسول کا ایک بولتا ہوا دیا جلے، روشن ہو، تو ایک بچی ہمارے کالج میں داخل کریں، 4 سال کے لیے ہم اسے عاشق رسول اور بندہ خدا بنا کر آگے ایک عالمہ بنا کر، ایک بیدار دل بچی کو ہم آپ کے لیے گھر کا عرشی تحفہ بنا کر دیں۔ اور اس کے علاوہ ہم 2 کالج اور خرید رہے ہیں۔ اب تو میں وہاں 2 کالج اور بنانے کے بعد اب یار دل کرتا ہے رات کوئی دن آپ لوگوں کے ساتھ گزارا، اور کچھ آرام وغیرہ آپ نے سونے دیا، تو یہاں بھی کہ کالج بنے، مدرسہ بنے، یار بڑے بڑے مدرسے، ہر گھر کے کمرے کو مدرسہ ہی بنا، اور بچوں کے لیے سب سے بہترین استاد اس کا باپ اور اس کی ماں ہے، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ اپنے قاری صاحب کے پاس، اپنے عالم دین کے پاس، اپنے مربی مہربان مشرق کے پاس
بھیجیں تاکہ قرآن کا نور ان کے روح کے اندر اتار دیا جائے. اللہ نے بہت باتیں نہیں کر دی. نور ٹی وی سنبھال کے رکھنا، نور ٹی وی سنبھال کے رکھنا، نور ٹی وی کا خیال رکھنا. کبھی کبھی آپ کو نور ٹی وی اگر کہے کہ اگر آپ خود کھانا کھاتے ہیں تو مجھے بھی کھلاؤ، تو دو دو نوالے بیچ دیا کرنا. جب رسول پیچھے نا کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا، سب جب مل کے کھاتے ہو تو نور ٹی وی کو اپنا یاد سمجھ کر ارے ایک مہینے میں تو دے دیا کرو. ایسا مہمان و ایسا دوست ہے کہ اس کی دوستی پر فخر بھی کرتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے آپ. تندرستی تو یہ اچھی ہے. تو باہر کا جب بھی موقع ملے اور نور ٹی وی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے تو کچھ نہ کچھ ہر مہینے بھیجتے رہا کرے تاکہ وہ نبی پاک کا بیج اگاتا رہے. اللہ میں اس پر اتفاق کرتا ہوں اور مسلم شریف کے 10 کو اللہ نبی پاک کو فرمائے اور جناب رومی کا فیض آپ پر تقسیم ہوتا ہے. وقت ہو گیا، آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا. یار زندہ صحبت باقی. ہم ہر مجلس کے بعد اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہی عشاء کی نماز ختم ہو تو تھوڑا سا ہلکا ذکر کریں گے، وہ صرف 3-4 منٹ ہوگا. 3-4 منٹ ہوگا اور میں اس کے پیچھے صفر نہیں کرنے دوں گا.